الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام اور طلباء ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ دعائے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میری تقریر کا موضوع ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو سراج منیر کہہ کر آپ علیہ السلام کی سیرت کے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ میرے دوستو، سراج کے معنی ہے سورج اور منیر کے معنی ہے روشن اور چمکنے والا۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو سورج سے تشبیہ دی، اس لیے کہ جس طرح سورج اپنی نقل و حرکت میں اللہ رب العزت کے حکم کا پابند ہے، اسی طرح آسمان نبوت بھی اپنی حرکت و نقل و حرکت میں اللہ رب العزت کے حکم کا پابند ہے۔ جس طرح سورج اپنی منازل طے کرنے میں اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ بھی زندگی کے سفر میں اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو سورج سے تشبیہ دی۔ ماہرین فلکیات بتاتے ہیں کہ آسمان پر چمکنے والا ایک ایک ستارہ پورے کرۂ ارض سے بڑا ہے، اور لاتعداد ستاروں کی چمکنے پر رات کی تاریکی بھی برقرار رہتی ہے، لیکن صبح کے وقت افق مشرق سے ایک سورج طلوع ہوتا ہے تو ساری تاریکیاں مٹ جاتی ہیں، سارے اندھیرے کافور ہو جاتے ہیں، ساری ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے لاکھوں کروڑوں ستارے چمک رہے تھے، لیکن اندھیرا پھر بھی باقی تھا۔ لیکن جب سورج طلوع ہوا تو وہ اکیلا پوری دنیا کو اپنی ضیاءپاشیوں سے نور بنایا گیا۔ تو میرے دوستو، اسی طرح آسمان نبوت پر سب سے پہلے ایک ستارہ چمکا جس کا نام آدم تھا، لیکن روشنی محدود تھی۔ پھر ایک اور ستارہ چمکا جسے نوح کہتے ہیں، لیکن روشنی محدود تھی۔ پھر ایک اور ستارہ چمکا جسے ابراہیم کہتے ہیں، لیکن روشنی محدود تھا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک بے شمار ستارے جگمگاتے رہے، لیکن ان کی روشنی محدود ہونے کی وجہ سے پوری دنیا سے کفر اور ضلالت کی تاریکی ختم نہ ہو سکی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام ستارے اپنی اپنی روشنی پھیلا رہے، لیکن جب ان سب کے بعد عرب کی سرزمین پر وادی بطحا میں عبداللہ کے گھر میں آمنہ کے گود میں دعائے خلیل بن کر، نوید مسیحا بن کر جب آفتاب نبوت طلوع ہوا تو اس کی روشنی سے عرب و عجم، مشرق و مغرب، بحر و بر، خشک و تر جگمگاتے رہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو سورج سے تشبیہ دی، اس لیے کہ سورج سے پہلے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو چاند کی روشنی ختم ہو جاتی ہے،
ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ سورج کے نکلنے کے بعد کسی روشنی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب نہ چاند کی ضرورت ہے، نہ ستاروں کی ضرورت ہے، نہ کسی دوسرے چراغ کی ضرورت ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد اب اگر کوئی شخص چراغ جلائے گا تو دنیا اسے احمق اور پاگل کہے گی کہ ذرا احمق کو دیکھو جو سورج کی روشنی میں موم بتی جلا رہا ہے، اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا۔ عزیزان من، بالکل اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ کے آمد کے بعد انبیاء سابقین آتے ہیں۔ انبیاء سابقین کی نبوت چل رہی تھی، ان کی کتابیں شریعت چل رہی تھی، ان کی رسالت، ان کی امامت چل رہی تھی۔ آسمانی نبوت کے ستارے اپنی اپنی روشنی پھیلا رہے، لیکن جب آسمانی نبوت کا آفتاب طلوع ہوا تو اب کسی ستارے کی ضرورت نہیں۔ اب اعلان کر دیا گیا کہ اب سورج طلوع ہوا ہے، اب محمد رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں، اب کسی روشنی کی ضرورت نہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد اب نہ آدم کی شریعت چلے گی، نہ نوح کی شریعت چلے گی، نہ ابراہیم کی شریعت چلے گی، نہ اسماعیل کی شریعت چلے گی۔ اب اگر شریعت چلے گی تو محمد رسول اللہ کی چلے گی۔ اب اگر رسالت اور امامت چلے گی تو محمد رسول اللہ کی چلے گی۔ اب اگر شریعت چلے گی تو محمد رسول اللہ کی چلے گی۔ جس طرح سورج کے نکلنے کے بعد کسی روشنی کی ضرورت نہیں رہتی، اسی طرح محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد کسی دوسری شریعت کی ضرورت نہیں۔ تو میں کیوں نہ کہوں، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، لیکن جب وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، جب وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ میرے دوستو، جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، دعائے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد